کاش کے لوگ دین کی اہمیت کو جانتے، پوری پوری رات موویاں دیکھنے والے دین کی اہمیت کو جانتے، سینما گھروں کو آباد کرنے والے دین کی اہمیت کو جانتے، مسجدوں کو ویران کرنے والے، چہروں سے داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکنے والے، لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے والے کاش محسوس کرتے یہ جو دین تمہارے گھر تک پہنچا ہے، یہ جو قرآن تمہارے گھر تک پہنچا ہے، یہ جو اسلام تمہارے گھر تک پہنچا ہے کتنی بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخرکار میرے امام حسین نے 18 سال کے بیٹے کو کربلا میں جانے کی اجازت دے دی، ہم شبیہ پیغمبر کو کربلا میں جانے کی اجازت دے دی، لیکن ہائے وہ منظر تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ اکبر 18 سال کے بیٹے کو لوگوں نے بارات کا دولہا بناتے تو دیکھا ہے، مگر کربلا میں ہم نے 56 سالہ باپ کو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے شہادت کا دولہا بناتے دیکھا ہے۔ ایک باپ اپنے عصائے پیری کو اپنے ہاتھ سے شہادت کا دولہا بنا رہا ہے۔ میرے امام نے اپنے ہم شبیہ رسول بیٹے کے سر پہ اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، اور امامہ باندھنے کے بعد تلوار ہاتھ میں دی اور گھوڑے پہ بٹھا کر کے کہا بیٹا جا، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ ہم شبیہ رسول جیسی آگے بڑھتا ہے، ماں کہتی ہے اکبر ذرا پلٹنا میرے بیٹے، ایک مرتبہ میں تجھے دیکھ تو لوں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی بیٹا پلٹتا ہے اور ماں کی ممتا کی دھڑکنیں دل کی تیز ہو جاتی ہے، آخر ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ہاجرہ تیری عظمت کو سلام، تیرا بیٹا گیا تھا تو گھر سے بہت دور گیا تھا، لیکن یہاں تو اللہ اکبر حسین کا بیٹا، شہربانوں کا بیٹا اور لیلا کا بیٹا، رباب کا بیٹا اللہ اکبر جا رہا ہے، تو یہاں نگاہوں کے سامنے بیٹے کو تڑپتا دیکھنا ہے، سسکتا دیکھنا ہے، بیٹے پر تیر اور تلوار چلتے دیکھنا ہے۔ ہاجرہ تیرے بیٹے کی عظمت کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیرا بیٹا تو ایک چھری سے ذبح ہونے والا تھا، یہاں تو سینکڑوں تلواریں ہوگی حسین کے بیٹے کے لیے، اللہ اکبر۔ لیکن قربان جائیں صبر و رضا کا پیکر، میں حضرت ابراہیم کی قربانی کو ہلکا نہیں سمجھتا، نہ ہلکا کہتا ہوں نہ کہہ سکتا ہوں، لیکن ذرا اندازہ تو کرے، ذرا اندازہ تو کرے۔ اقبال نے کتنی حسین بات کی ہے، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، ابتدا اور امتحان کا اندازہ تو کوئی کرے، آغاز اور انجام کا اندازہ تو کوئی کرے۔ مولا علی اکبر جیسے میدان کربلا میں گئے، ہم شبیہ رسول کو دیکھ کر ان کے چھکے چھوٹ گئے، ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹنے لگی، ہمت جواب دینے لگی۔ میرے مولا علی اکبر نے آواز لگائی، ہے کوئی مقابلے کے لیے؟ المختصر یہ کہ ان لوگوں نے کہا حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے۔ حالانکہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ امام علی اکبر کو شہید کرنے سے پہلے شمر یا عمر سعد جو ہے آیا، اور آنے کے بعد کہا اے لڑکے تیری جوانی پہ ہمیں ترس آتا ہے، اگر تو حسین کو چھوڑ دے ہم یزید سے بڑا انعام دلوائیں گے، حسین کو چھوڑ دے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں تیرے سامنے رکھے جائیں گے، 3 دن کی تیری پیاس پہ ترس آتا ہے۔ مگر قربان جائیں آل محمد کا خون جس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، علی کا خون جس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، وہ شہزادہ حسین کسی کے ہاتھ پر پانی کی بنیاد پر کب سودا کر سکتا تھا؟ آپ نے کہا عمر بن سعد تو نے مجھے اپنے جیسا سمجھا ہے، ارے تو اپنے باپ کا غدار ہے، علی اکبر اپنے باپ کا غدار نہیں ہو سکتا، فاطمہ کے بیٹے کا ساتھ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے بڑی غیرت کی باتیں کی، اور اس کے بعد جب اس ظالم نے سنا، چاروں طرف سے مولا علی اکبر کو گھیر لیا گیا اور گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد تلوار سے تلوار ٹکرائی۔ میرے امام علی اکبر نے جو ہے ان ظالموں کے چھکے چھڑا دیے، گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا، اور اس کے بعد پھر ایک وقت وہ آیا کہ ایک نیزہ سیدنا امام علی اکبر کے سینے میں گیا، اور فاطمہ کا چاند، علی کا لگتے جگر، حسین کا شہزادہ اللہ اکبر اپنی سواری سے زمین پر آیا۔ جیسے ہی سواری سے مولا علی اکبر زمین پر آئے، فرشتوں کی بھی چیخ نکل گئی ہوگی، آج تصویر مصطفیٰ جو ہے زمین پر آ گئی ہے۔ کتنا خوبصورت وہ نازنین جسم تھا، اس جسم پر زخم کیسے لگتے تھے؟ کسی مورخ نے ادیبانہ جوہر نہیں بلکہ عقیدتوں کے موتی بکھیرتے ہوئے کہا تھا کہ علی اکبر کے جسم پر جو ہے اللہ اکبر اس خوبصورت جسم
جسم پہ خون کے دھبے ایسے لگتے ہیں جیسے سلسبیل کے کنارے خوبصورت حوریں بیٹھ گئی ہے، یا علی اکبر کے جسم پر وہ خوبصورت جسم پر خون کے دھبے ایسے لگتے ہیں جیسے کسی نے چاند پر گلاب کی پنکھڑیاں بکھیر دی ہو۔ اللہ اکبر، اس انداز کے ساتھ وہ زخم لگتے تھے، لیکن جیسے ہی مولا علی اکبر زمین پر آئے آپ نے آواز دی بابا، اور جب آواز پہنچی امام علی مقام تک میرے امام دوڑ کر کے تشریف لائے۔ اشقیاء ہٹ چکے تھے، ان کا غبار چھٹ چکا تھا، دیکھا کہ مولا علی اکبر زمین پر اپنے پیر رگڑ رہے ہیں تکلیف کی وجہ سے، اور آپ جیسے ہی بیٹھے اپنے بیٹے کا سر اپنے زانوں پر لیا اور بیٹے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ ایک جوان باپ کے چہرے پر، ایک جوان بیٹے کے چہرے پر ایک باپ اپنے ہاتھ کو پھیرتا ہے۔ جوان بیٹا 18 سال کا آنکھیں کھولتا ہے، جیسے ہی آنکھیں کھولی امام نے کہا بیٹے کیا ہے؟ عرض کی بابا بڑی تکلیف ہے۔ سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا بابا بڑی تکلیف ہے بابا۔ میرے امام نے کہا بیٹے صبر کر۔ عرض کی بابا اگر یہ نیزہ آپ میرے سینے سے نکال دیں تو اب بھی آپ کا بیٹا علی اکبر ان ظالموں کے ساتھ جنگ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ بابا یہ نیزہ نکال دے، اس سے بڑی تکلیف ہے۔ اور اپنی زبان باہر کر کے کہا بابا چند گھونٹ پانی پلا دے۔ میرے امام نے کہا بیٹا اب مجھ سے پانی مت مانگو، اب اگر پانی مانگنا ہے تو ساقی کوثر سے پانی مانگو، جلد ہی تمہیں تمہارے نانا سیراب کر دیں گے۔ میرے امام نے اپنے بیٹے کا سر زمین پہ رکھا۔ ابن عساکر کہتے ہیں جیسے ہی علی کے لال امام علی مقام امام حسین نے اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے اس نیزے کو امام علی اکبر کے سینے سے کھینچنا چاہا، اندازہ تو کریں بیٹوں کے پیروں سے کانٹا نکالنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ اللہ نے تم کو بھی اولاد دی ہے، ہمیں بھی اولاد دی ہے۔ اللہ تمہاری ہماری اولادوں کو سلامت رکھے، لیکن اولاد کے پیر کا کانٹا نکالنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالنا ہے امام حسین کو، امتحان پر امتحان، آزمائش پر آزمائش۔ مولا حسین نے اپنی 56 سالہ طاقت و قوت کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جیسے ہی نیزہ آپ نے کھینچنا چاہا، ابن عساکر کہتے ہیں نیزے کی انی پر امام علی اکبر کا دل نکل آیا۔ جیسے ہی امام علی اکبر کا دل امام حسین نے نیزے پہ دیکھا، امام حسین کے حوالے سے ابن عساکر کہتے ہیں اب تک میرے حسین کے داڑھی اور سر کا کوئی بال سفید نہ ہوا تھا۔ بڑی بڑی مصیبتیں آئی، لیکن امام علی مقام کو ان مصیبتوں نے بوڑھا نہیں کیا۔ آج 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کا دل میرے امام نے جب نیزے کی انی پہ دیکھا تو امام علی مقام کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ حسین اپنے بیٹے کا 18 سال کے بیٹے کا لاشا اپنے کندھوں پہ ڈالتے ہیں، لاشا اٹھانا چاہتے لیکن اٹھتا نہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے۔ میرے امام نے ہاشمی خون کی طاقت کو آواز دیا، اور اس کے بعد پھر اپنے کندھوں پہ لاشا ڈالا، اور پھر علی اکبر کا لاشا لے کر خیمے کی طرف آئے۔ ابھی علی اکبر کا لاشا خیمے میں رکھا ہی تھا، ایک روایت کے مطابق حضرت شہر بانو اور رباب، یہ رباب امام علی مقام کی بڑی چہیتی بیوی ہے، اور آپ ان سے بہت پیار کرتے تھے، بہت چہیتی بیوی ہے امام کی رباب۔ شہر بانو اور رباب کہتی ہیں حسین ایک بات مانے نا۔ مولا حسین نے کہا اب کسی نئی آزمائش میں مجھے مبتلا نہ کرو، میرا امتحان نہ لو، مجھے امتحان میں نہ ڈالو۔ بس یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ان سیدہ فاطمہ کی بہووں نے کہا حسین ہماری بات مان لے، دیکھیے علی اصغر پیاس سے رو رو کر کے کبھی بے ہوش ہوتے ہیں، کبھی ہوش کھوتے ہیں، کبھی مٹھیاں باندھتے ہیں، کبھی مٹھیاں کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اتنا سننا تھا۔ حسین نے کہا کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بیویوں نے کہا اس شہزادے کو لے جائیں اور پانی پلا کر کے لائیں، اس بچے کی پیاس چند قطرے ہی تو ہو سکتی ہے، چند قطرے پانی مانگ لے۔ میرے امام نے کہا میرے گھر کی ریت مانگنا نہیں بلکہ دینا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ زینب نے کہا بھیا اپنی بہن کو مایوس نہ کرو، خدا کے لیے اس معصوم بچے کی پیاس بجھ جائے گی، آپ لے جائیں اسے۔ وہ کتنے ہی شقی القلب ہیں، کتنے ہی سخت دل ہیں، لیکن بچوں سے تو کافر بھی نرمی کرتے ہیں، بہرحال یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ لے جائیں، ان سے کہیں اگر وہ پانی پلا دیں گے تو کم سے کم بچے کی پیاس بجھ جائے گی۔ بچے کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا، حسین لے جاؤ۔ مولا حسین چپ ہے۔ ایسے میں سکینہ بول پڑی بابا اپنی شہزادی سکینہ کی بات آپ مان لیں اور میرے بھیا اصغر کو پانی پلا دیں۔ مولا حسین نے معصوم علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں لیا، ننھا سا شہزادہ، 6 مہینے کا معصوم بچہ جس کی پیاس 3 دن کی پیاس ہے، ماں کا سینہ خشک ہو چکا ہے، دودھ بھی 3 دن سے نہیں پیا ہے۔ وہ روتے ہیں، رو کر کے ہوش کھوتے ہیں، ہوش میں لائے جاتے ہیں تو روتے ہیں، کبھی مٹھیاں باندھتے ہیں کبھی مٹھیاں کھولتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں علی اصغر اس لیے روتے تھے کہ انہیں پیاس کی شدت تھی، ہم کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم علی اصغر پیاس کے لیے نہیں بلکہ جام شہادت کے لیے روتے تھے۔ یہ عقدہ تو بعد میں کھلا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین نے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے کر کے چلے۔ ہمت نہیں ہوتی تھی جانے کی، اس لیے کہ ہمیشہ دینا عادت تھی، آج مانگے تو کیسے مانگے۔ جنہیں مانگنے کی عادت ہوتی ہے وہ مانگنے کے ڈھنگ جانتے ہیں، لیکن جس کو کبھی مانگنے کی عادت ہی نہ تھی، جبریل جس کے دروازے پر، جس کی ماں کی چوکھٹ پہ سوالی بن کر آتا ہو، وہ کب کس کے دروازے پر مانگنے جاتا۔ لیکن میرے امام کے گھر کے سب لوگ بضد تھے کہ بچے کو لے جائیں۔ شہزادہ امام علی اصغر کو میرے امام نے اپنے ہاتھ میں لیا، ایسا لگا فاطمہ کے چاند پر، اللہ اکبر، حسین کا چاند رکھا گیا ہے، ایک چاند پر دوسرا چاند، ایسا لگتا تھا جیسے ایک چاند پر دوسرا چاند رکھ دیا گیا ہو۔ اسی عالم میں میرے امام آگے بڑھے، یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یزیدیوں تمہاری نظروں میں اگر قصوروار ہے تو حسین ہے، اس بچے نے کیا کیا ہے، اسے چند قطرے پانی اگر پلا سکتے ہو تو پلا دو۔ اتنا سننا تھا۔ ان ظالموں نے کہا حسین تمہارے خیمے میں بہت سے بچے ہیں، اگر اس کو پانی پلا دیں گے تو ایک ایک کر کے تم بچے لاتے رہو گے اور ہم کیا پانی پلاتے رہیں گے۔ یہ بات کہنے کے بعد ایک ظالم نے حرملہ بن کاہل پلید کی طرف اشارہ کیا اور اس بدبخت شقی کو حکم دیا کہ علی اصغر پر بھی تیر چلا دیا جائے۔ جیسے میرے امام کے بازو میں وہ تیر پیوست ہوا، اللہ اکبر، مولا حسین کی گود میں ننھا سا معصوم بچہ تھا۔ بچے نے ہلکی سی جھرجھری لی اور ایک معصوم سی چیخ نکلی میدان کربلا میں، اور وہ چیخ وہیں پہ ختم ہو گئی۔ بچہ باپ کی گود میں جھرجھری لے رہا تھا۔ مولا حسین نے کبھی گود کی طرف کبھی آسمان کی طرف دیکھا، اور بیٹے کی حلق کے اندر 6 مہینے کے معصوم بچے کے حلق کے اندر جب آپ نے تیر دیکھا تو آپ نے جلدی سے تیر نکالنا چاہا۔ جیسے ہی تیر آپ نے کھینچا ہے پوری طاقت سے، علی اصغر کے حلق سے خون کی پھوار نکلی جو امام علی مقام کے سیدھا چہرے پہ پڑی۔ امام علی مقام نے اسے چہرے پہ مل لیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھ میں لینے کے بعد جو ہے اس کو آسمان کی طرف اچھالنا چاہا۔ غیب سے ندا آئی حسین اگر اسے تو نے آسمان کی طرف اچھالا قیامت تک ایک قطرہ پانی نہیں برسے گا زمین والوں پر۔ آپ نے زمین پہ ڈالنا چاہا، آواز آئی حسین ایک قطرہ دانا نہیں، ایک اناج کا دانہ نہیں اگے گا۔ اللہ اکبر، اگر تم نے زمین پر ڈال دیا۔ امام علی مقام نے اسے پھر اپنے چہرے پہ ملا، اور چہرے پہ ملنے کے بعد کہتے ہیں انشاءاللہ قیامت کے دن حسین اسی حالت میں لوگوں کے سامنے آئے گا، اور رب کی بارگاہ میں حسین اسی حالت میں آئے گا کہ حسین کے چہرے پر علی اصغر کا خون لگا ہوگا۔ اللہ
अल्लाह अकबर। मेरे मौला हुसैन ने उसके बाद लाश अली असगर को उठाया और उठाने के बाद कहा, मौला 18 साल के जवान बेटे की कुर्बानी तूने कबूल कर ली है, 6 महीने की इस नन्ही सी कुर्बानी को भी कबूल कर ले। हुसैन बोझल कदमों से खैमे की तरफ आए। बीबियों ने मासूम बच्चे का लाशा देखा, चीखें निकल गई। सकीना लिपट गई अपने भैया से। ज़ैनब कुबरा अपने सीने से अली असगर को लिपटा करके रोने लगी। इमाम पाक ने फरमाया कि बहुत रो चुकी हो, बहुत रोना है, अब सब्र करो, मैं मैदान करबला की तरफ जाता हूँ। सुहाग गुजरता हुआ नजर आ रहा है बीबियों को, आखिरी सहारा बचा था वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इमाम अली मकाम ने जाने की बात की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन लिपट गए, नहीं बाबा मेरे होते हुए आप कैसे जाएंगे। मेरे इमाम ने कहा, मेरे बेटे मेरे बाद काफिले का सालार तूने बनना है, हुसैन की औलाद तेरे जरिए से जारी होनी है, हुसैन की नस्ल तेरे जरिए से चलनी है। तसल्लियां दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि अचानक दूर से गर्द उड़ती हुई नजर आई, धूल उड़ती हुई नजर आई। खैमों के दाईं तरफ से, सामने तो फौज थी, दाईं तरफ से गर्द व गुबार उड़ता हुआ नजर आया। मौला हुसैन ने हैरत इस्तिजाब के आलम में उस गर्द व गुबार को देखा। वो गुबार छटा तो देखा कि एक ऊंटनी पर कोई सवार है और वो तेजी के साथ दौड़ते हुए आ रहा है। उसने जैसे ही इमाम को देखा, इमाम को देखकर कहा, अल्लाह खैर करे आपका ये हाल, अल्लाह आप पे सलामती नाजिल करे, आपकी आल पे सलामती नाजिल करे, क्या बात है। इमाम ने कहा, तू कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानता, जल्दी से अपना मुद्दा बोल, मुझे तो अपने मकसद की तरफ जाना है। उसने कहा, इमाम मैं आपकी बेटी का कासिद हूँ, मैं आपकी बेटी का कासिद हूँ। दरअसल बात यह है, मैं हज को गया था, हज को जब मैं गया था तो हज को जाने के बाद जब मैं हज करके मदीना मुनव्वरा पहुंचा, वहां जाने पर मैंने देखा एक नन्ही सी शहजादी बुर्का ओढ़ करके और अपने आप को चादर में लपेट करके रोज़े रसूल पर आकर खड़ी होती है और दिन भर रोती है, और जो आता है उससे बातें करता है और उसकी बात सुन करके वापस चला जाता है। मैं भी गया, मैंने पूछा आप कौन है, तो उसने कहा मैं फातिमा सुगरा हूँ, हुसैन की बेटी हूँ। मेरा बाबा 6 महीने हो गए कूफा गए, मक्का जाने तक की खबर है, लेकिन कूफा जाने के बाद मेरे बाबा की कोई खबर नहीं, मेरे घर वालों की कोई खबर नहीं, ना कोई खत आता है, ना कोई कासिद आता है, ना कोई जवाब आता है, ना कोई बात आती है। जब वो यहाँ से गए थे तो मुझसे वादा करके गए थे, बेटी तुम अच्छी हो जाओगी तो तुम्हारे भाई अली अकबर को भेजेंगे और तुम्हें मंगवा लेंगे, बुलवा लेंगे। मैं अली अकबर का इंतजार कर रही हूँ, कोई खत नहीं, कोई खैर नहीं, कोई खबर नहीं। काश कोई कूफा जाने वाला मेरा खत ले जाए और मेरे बाबा को पहुंचा दे। मैंने कहा, शहजादी मैं कूफा का रहने वाला हूँ, तुम्हारे बाबा हुसैन को जानता हूँ, अहले बैत का मुहिब हूँ, गुलाम हूँ अहले बैत का, मेरी सादत है कि मैं वो खत पहुँचा दूँ। उसने कहा, आप कूफा के रहने वाले हैं, मेरे बाबा को खत ले जाएंगे तो मैं आपको बहुत कीमती इनाम दूंगी। और उसने एक दुपट्टा दिया मुझे, कहा कि ये दुपट्टा मेरी दादी सैयदा फातिमा का दुपट्टा है, ये इनाम के तौर पे ले जाओ, इससे ज्यादा मैं कुछ तुम्हें नहीं दे सकती इस वक्त, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। अलबत्ता ये वादा जरूर करती हूँ कि मेरा खत तुमने मेरे बाबा तक पहुँचा दिया तो वादा करती हूँ क़यामत के दिन अपने नाना से तुम्हें जन्नत जरूर दिलवा दूंगी। ये कह करके उसने एक खत दिया, मैंने खत लिया और उसने छोटी सी एक गठरी दी। वो गठरी क्या थी? मैंने पूछा इस गठरी में क्या है? तो कहा इसमें जब मेरे घर के लोग, मेरे बाबा, मेरी अम्मी, मेरी फूफी, सब लोग कूफा जाने लगे थे तो मेरा एक छोटा सा भाई अली असगर भी उनके साथ था। इसमें अली असगर के लिए मैंने कुछ
علی اصغر کے لیے میں نے کچھ کھلونے جمع کیے ہیں اور اس کے لیے کچھ نئے کپڑے سلے ہیں. اس چھوٹی سی گٹری میں وہی ننھے ننھے کپڑے ہیں اور کچھ کھلونے. اب تو میرے گھر میں اصغر کا جھولا بھی نہیں ہے. اصغر کا جھولا بھی وہ ساتھ لے گئے ہیں. بہت یاد آتی ہے اصغر کی، بابا کی یاد آتی ہے، بھیا علی اکبر بہت یاد آتے ہیں. اور یہ خط لے جاؤ اور خط لے جا کر علی اکبر ملے تو اس سے کہنا کہ علی اکبر تم پر بہت خفا ہے تمہاری بہن سغرا، جب تم ملو گے تو خوب شکایتیں کرے گی، یہ بات کہہ دینا اور یہ خط لے جاؤ. امام نے کہا لاؤ وہ جلدی سے خط. گٹری ہاتھ میں لی. وہ کہتا ہے کہ میں وہ خط لے کر کے چلا. میں کوفہ جا رہا تھا کہ رستے میں مجھے پتا چلا کہ بہت بڑی فوج ہے، تو میں نے سوچا کہ فوج مجھے پکڑ نہ لے، اس طرف میں نے قدرتی طور پہ رخ کر لیا اور آپ مجھے مل گئے اور الحمدللہ وہ خط میں نے آپ کو پہنچا دیا. امام پاک نے وہ خط لیا اور اس کے بعد وہ گٹری لی. اتنا ہی تو کچھ کم نہ تھا، یہی کچھ غم اور علم کے طوفان تو کم نہ تھے. علی اصغر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بے گور و کفن علی اصغر کا جنازہ پڑا ہوا ہے، لاشاں ننھا سا. ابھی اسی کو دیکھ دیکھ کر سیدانیاں رو رہی ہے کہ ایسے عالم کے اندر امام خیمے میں گٹری اور خط لے کر آتے ہیں. جیسے ہی سیدانیوں نے کہا یہ کیا ہے تو کہا سغرا کا خط ہے اور یہ علی اصغر کے لیے تحفہ ہے. جیسے ہی یہ بات سنی ایک کوہرام مچ گیا، غم پھر تازہ ہو گیا، زخم پھر ہرے ہو گئے اور خون کے آنسو. سیدانیاں رونے لگی، سید زادیوں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. وہ گٹری جو کپڑوں کی تھی علی اصغر کے قدموں میں یہ کہہ کر رکھ دی گئی علی اصغر لو، یہ تمہاری بہن سغرا نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے اور اس کو قبول کر لو. علی اصغر کے قدموں میں وہ گٹری رکھ دی گئی اور اس کے بعد خط کھولا گیا. جیسے ہی خط کھولا گیا تو وہ خط کا مضمون کیا تھا؟ بابا سے شکایت، پھوپھی سے شکایت، بھائی سے شکایت، سب سے شکوے شکایت. علی اکبر میں روز تیرا انتظار کرتی ہوں، روز دیکھتی ہوں رستہ کہ تم آؤ گے مجھے لے جاؤ گے، تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں لے جاؤں گا. علی اکبر میں تم سے بہت ناراض ہوں، جب تم ملو گے تو میں تم سے خوب شکوے کروں گی. کبھی بابا سے بابا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم تمہیں بلوا لیں گے، آپ نے کسی کو بھیجا نہیں. قاسم کے حوالے سے سکینہ سے باتیں، خط پڑھتے گئے، روتے گئے. خدا جانے کیسے ان لوگوں نے اپنے آپ پہ قابو کیا. امام نے اپنے آپ پر قابو فرمایا، گھر والوں کو تسلی دی اور اس کے بعد میرے امام عالی مقام نے کربلا کی طرف رخ کرنا چاہا. بیبیوں نے کہا اپنا اجڑتا ہوا سہاگ دیکھ کر اے شہزاد رسول ہمارا آخری سلام لے، ابن رسول ہمارا آخری سلام لے، فاطمہ کے جائے اپنا آخری سلام لے. امام جانے لگے. سیدہ زینب نے کہا ایسے نہیں، اپنے خاندان کی ریت اور روایت کے مطابق جانا، ایسے نہیں جانا. سیدہ زینب ایک گٹری بہت سنبھال کر کے لائی تھی، اس میں بہت سے تبرکات تھے. جیسے ہی گٹری کھولا ایک 17 پیون والا کپڑا نظر آیا. میرے امام کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ کپڑا نکالا اور کپڑا نکال کر کے امام حسین سے کہا حسین اس کپڑے کو پہچانتے ہو؟ اس کپڑے کے متعلق تمہیں علم ہے؟ امام نے جیسی وہ کپڑا دیکھا ماضی میں کھو گئے، آنکھ میں آنسو آ گئے اور میرے امام نے کہا بہن یہ امی کا دوپٹہ ہے. سیدہ زینب نے کہا بھائی جس دن امی دنیا سے جا رہی تھی اور آخری رات تھی، میرا بچپنا تھا، میں بھی تو چھوٹی ہی تھی، اس وقت امی نے کہا تھا زینب میرا یہ دوپٹہ جو میرے بابا نے
مجھے رخصتی کے وقت اڑایا تھا 17 پیوندوں والا یہ دوپٹہ تم اپنے ساتھ رکھنا، اور جب کربلا میں تمہارا کوئی ساتھی نہ ہو اور میرا حسین میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے جا رہا ہو تو اس وقت اس کی کمر کسنے کے لیے میرے دوپٹے کا استعمال کرنا، میرے دوپٹے کا پٹکا بنانا۔ بھائی ماں نے تمہیں دوپٹہ دیا تھا اس لیے کہ جس بیٹے کے سر پر ماں کا آنچل ہو وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے بھائی کو پٹکے کے طور پہ ماں کا دوپٹہ باندھا اور اس کے بعد نانا کا امامہ سر پر سجانے کے لیے دیا، حضرت جعفر تیار کی جو ہے ڈھال دی، اور اس کے بعد اللہ اکبر آپ نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کی تلوار دی۔ میرے امام نے اس شان کے ساتھ جو ہے گھوڑے پر قدم رکھا، اس کی بڑی طویل سی داستان ہے لیکن اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ میرا امام علی مقام اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ انی عالمو ما لا تعلمون کا راز اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آج فرشتے جھانک کر کے دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا تھا۔ اس لیے کہ زمین پر خون ریزی جو ہے فرشتوں کی نگاہ تھی، لیکن خدا کی محبت میں پورا گھر بار لٹانے والے حسین کی طرف کس کی نگاہ تھی؟ اللہ اکبر۔ میرا مولا حسین میدان کربلا کی طرف بڑھے، بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بن کر جو ہے کھڑی ہیں۔ ایسے میں مولا حسین اپنے گھوڑے کو آگے کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، پیچھے موڑ کر کے دیکھ سکینہ لپٹی ہوئی ہے گھوڑے کے قدموں سے۔ مولا حسین پھر اترے، نے سے چمٹایا، اور اس کے بعد سکینہ کہتی تھی بابا آپ میدان میں نہ جائیں، اس لیے کہ اگر آپ میدان میں گئے بابا جو جاتا ہے وہ لوٹ کر کے نہیں آتا۔ چچا عباس گئے لوٹ کر نہیں آئے، علی اکبر گئے لوٹ کر نہیں آئے، قاسم گئے لوٹ کر نہیں آئے، اونو محمد گئے لوٹ کر نہیں آئے، علی اصغر کو لے جایا گیا، علی اصغر بھی زندہ بظاہر لوٹ کر نہیں آئے۔ بابا آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے سکینہ کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، میرے بابا آپ جائیں تو بابا کس کو کہوں گی، آپ جائیں کس کے سینے پہ سر رکھ کے آرام کروں گی، میری ضد کو کون پوری کرے گا بابا۔ بابا آپ نہ جائیں۔ میرے آقا حسین نے ننھی سی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا بیٹی میں جاتا ہوں، تیری قدر میرے نانا کی امت کرے گی، تیرا احترام میرے نانا کی امت کرے گی۔ بیٹی جب تیرا نام لیا جائے گا تو ادب سے عاشقان اہل بیت سر کو جھکا لیں گے، قیامت تک تجھ پر درود و سلام کی سوگاتیں پیش کی جائے گی۔ میری بیٹی میرے مقصد کی راہ میں رکاوٹ نہ بن۔ بیٹی کو سیدہ زینب کے حوالے کیا اور اس کے بعد اپنے گھوڑے کی طرف بڑھنے لگے۔ امام زین العابدین نے لاٹھی کا سہارا لے کر اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ بابا آپ نہیں جائیں گے، آپ جب تک میں ہوں آپ نہیں جائیں گے۔ میرے امام نے سینے سے لگایا، سینے کی امانتیں سینے میں منتقل کی، اور اس کے بعد جانے والے امام نے آنے والے امام کو اپنا نائب مقرر کیا، اور میرا امام گھوڑے پر سوار ہو کر سوئے کربلا روانہ ہو گئے۔ کربلا کا تاجدار آج سیرت مصطفیٰ کا تتمہ کرتے ہوئے آج سیرت مصطفیٰ کا باب مکمل کرنے جا رہا ہے۔ اب دین قیامت تک کسی کا محتاج نہ رہے گا، آل محمد کا لہو دین کی رگوں میں شامل ہوگا تو اب دین کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے نکلے، پوری شان کے ساتھ کربلا کے میدان میں قدم رکھا۔ اللہ اکبر۔ ان ظالموں نے جو ہے دیکھا تو بزدلی کی۔ میرے امام نے پھر ایک مرتبہ اتمام حجت کیا، میں علی کا بیٹا، نبی کا نواسا، فاطمہ کا نور نظر ہوں، آج میرے سوا روئے زمین پر کوئی نبی کا
نواسا موجود نہیں ہے۔ میرے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگین مت کرو، حق کو مان لو، دین کی طرف آ جاؤ، شریعت کے محافظ بن جاؤ، یزید پلید کو چھوڑ دو۔ میرے امام نے کہا اگر تم حق کا ساتھ دو گے آج بھی تو میں اپنی اولاد کے قاتل کو آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حق کا ساتھ دینے والے بن جاؤ۔ لیکن ان پلیدوں کی دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی اور قدرت کی طرف سے پہلے ہی دن سے روز ازل ان کا جہنمی ہونا، لعنتی ہونا لکھ دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے ایک نہ سنی۔ میرے امام نے ان سے جنگ کی۔ کربلا کے اس مسافر نے جو صبح سے لے کر دوپہر تک لاشیں اٹھا کر کندھا بوجھل ہو چکا تھا، میرے امام لڑتے لڑتے آخرکار آپ کا گھوڑا بھی جو ہے تھک کر کے انتقال کر گیا، گھوڑا کام آ گیا، مولا حسین پیدل ہو گئے۔ اور آپ نے جو ہے مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ زمین پر پیدل ہو گئے اور آپ نے وہ سواروں سے جو ہے زمین پر لڑائی کی اور آپ خوب لڑے، لڑتے لڑتے جب تھک گئے اور آپ کے جسم پر بہت سارے زخم آئے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ 72 زخم آپ کے جسم پر تھے، لیکن بعض محققین نے یہ بھی کہا 100 سے زائد زخم آپ کے جسم پر تھے اور اللہ اکبر تیر جسم میں گھسے جا رہے تھے۔ آخرکار آپ کی پیشانی پر ایک تیر لگتا ہے اور آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور فاطمہ کا لال، فاطمہ کے چاند کو گہن لگ جاتا ہے اور آپ زمین پر آتے ہیں۔ آج کربلا کی داستان گویا کہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ امام عالی مقام اللہ اکبر زمین پر اس شان سے آتے ہیں کہ گھٹنے زمین پر رکھے ہوئے ہیں، گویا فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، حوران بہشت آہیں کرنے لگی، زمین کا سینہ دہل گیا، عرش کو جو ہے وہ اللہ اکبر عرش دہلنے لگا، اس لیے کہ جس حسین کے لیے کبھی سجدے طویل کیے گئے تھے، حسین پاک مسجد میں آتے ہوئے ان کے قدم ڈگمگا رہے تھے تو رسول پاک نے جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر کر کے اس حسین کو سہارا دیا تھا اور اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ آج وہی حسین، ایک وہ دن تھا جمعہ کے خطبے کا وقت تھا، حسین جو ہے ڈگمگا رہے تھے، نبی منبر سے اتر آئے اور آج بھی جمعہ کا دن تھا، 10ویں محرم تھی اور اللہ اکبر میرے مولا حسین زمین پر آ رہے ہیں۔ گویا کہ رسول پاک کی روح کانپ گئی ہوگی، سیدہ فاطمہ بے قرار ہو گئی ہوگی، انبیاء کرام کی ارواح بے چین ہو گئی ہوگی۔ میرے امام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھتے ہیں، سر سجدے میں رکھتے ہیں، سب کچھ لٹا دینے والا حسین آخری میں جان کی نظریں پیش کر کے کہتا ہے اب یار سے کہو کہ اب بھی تو راضی نہیں، لیکن خدا کی قسم وہاں تو یہ پوچھا جا رہا تھا حسین تو ہماری رضا پوچھتا ہے، اب بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سنان ولد الشیطان پلید نے جو ہے تلوار اٹھائی اور میرے امام کے سر پہ وار کیا اور امام پاک کے سر پہ وار کر کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہنے ہوئے کھڑی تھی دوڑ کر حسین سے چمٹ گئی اور امام علی مقام نے جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین سلام تیری عظمت کو، تم نے شہید ہو کر دین کی کشتی بچائی۔ حسین سلام تیری عظمت کو، آپ نے سب کچھ لٹا کر شریعت بچائی۔ حسین سلام تیری عظمت کو، قیامت تک تیرے غلام تیری قربانی کا حق ادا نہ کر سکیں گے میرے مولا۔ ہم آنسوؤں کی چند نظریں پیش کر سکتے ہیں اور کیا دے سکتے ہیں میرے کریم آقا، ہماری آنسوؤں کی نظریں قبول کر لیں، ہمارے آنسوؤں کا خراج قبول کر لیں میرے آقا، محبتوں کی یہ سوغات قبول کر لیں میرے آقا۔ آپ کو آپ کی قربانی کا صلہ قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا، آپ کے خدا کے سوا، آپ کے نانا کے سوا آپ کو آپ کی قربانی کا صلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے سب لٹا کر دین بچایا، آپ نے سب لٹا کر قرآن بچایا، آپ نے سب لٹا کر ایمان بچایا، آپ نے سب لٹا کر شریعت بچائی، آپ نے سب لٹا کر نماز بچایا۔ اٹھتی ہوئی اذانیں، مینار سے اذان کی اٹھتی ہوئی آوازیں جب جب بھی اللہ اکبر کہے گی حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے گی، جب بھی نمازی سر سجدے میں رکھے گا ہر سجدہ حسین کے احسان کو سلام پیش کرے گا، جب بھی قاری قرآن کی تلاوت کرے گا قرآن کا ایک ایک حروف کربلا والے کو خراج عقیدت پیش کرے گا، جب بھی دنیا کے اندر اسلام پہ وقت آئے گا حسینی عزم لوگوں کو پھر سے ابھار کر کے اسلام کا
محافظ و پاسبان بنا دے گا. بیویاں خیموں سے کھڑی ہو کر کے، خیموں کے دروازوں پہ کھڑی ہو کر کے یہ منظر دیکھ رہی ہے. مولا حسین کو شہید کر دیا گیا ہے.